Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے، اور ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے، یہ مسئلہ سمجھ لینے سے انشاءاللہ العزیز بے حد زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے۔ تو سامعین مکرم، اس حوالے سے یاد رہے، جب بھی آپ کوئی نماز شروع کریں گے، چاہے وہ سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، واجب نماز ہو یا پھر اسی طرح سے نفل نماز، ہر نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل پڑھ لینے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد پوری نماز میں اب چاہے آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت پڑھ رہے ہوں یا پھر 3 رکعت ادا کر رہے ہوں، جتنی بھی رکعتیں اس نماز کی آپ ادا کر رہے ہوں گے، دوبارہ اس نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرانا ہوگا، صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لینے کے بعد پہلی رکعت میں ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں دہرانا۔ امید ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حوالے سے یہ بات آپ کو کلیئر کٹ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ سمجھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ کے حوالے سے یاد رکھیے، جب بھی آپ سورۃ فاتحہ شروع کریں گے تو سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب چاہے جس رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، جب آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے نماز میں تو سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جو سورت پڑھنی ہوتی ہے، آیا اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت شروع سے پڑھ رہے ہوں، جیسا کہ اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ 30ویں پارہ کی مختصر سورتیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سے سورۃ الاخلاص ہو گئی، قل ھو اللہ احد، یا اسی طرح انا اعطیناک الکوثر، یا پھر قل اعوذ برب الفلق، یا اسی طرح قل اعوذ برب الناس وغیرہ، ان صورتوں کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں۔ اب تو اگر آپ کوئی صورت شروع سے پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر قل ھو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس وقت سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری صورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب بھی آپ سورۃ فاتحہ شروع کریں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری صورت شروع سے پڑھ رہے ہوں گے تب اس سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی آیات آپ سورت کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں، اس وقت پھر بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بندے کی نماز میں کوئی سنت یا مستحب رہ جاتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سنت اور مستحب کو بھی ادا کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، یعنی کہ اگر آپ سنت اور مستحب پر عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر ان کا پڑھنا بھول جائیں گے، ان کو بھولے سے چھوڑ دیں گے، یعنی کہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، تو پھر اس سے آپ پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نماز کی کوئی سنت رہ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بغیر سجدہ سہو کی یہ نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر سجدہ سہو کا ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کسی بھی رکعت میں دوبارہ اس نماز میں اعوذ باللہ کو نہیں پڑھنا ہوگا۔ اب رہی بات بسم اللہ کی، تو جب بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر کوئی ایسی سورت پڑھ رہے ہیں جو شروع سے ہے تو اس وقت
اس صورت کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔